السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اب آج جو آیت نمبر 219 ہے، یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ایک نئی باتیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ جن چیزوں کا آج تذکرہ ہوگا وہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو خراب چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہو، ان کی یہاں پر باتیں ہیں، جیسے شراب ہے یا نشے کی چیزیں ہیں یا اسی طریقے سے جوا وغیرہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے۔ یسألون مطلب ہوتا ہے یہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور کا جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ عن الخمر والمیسر۔ ان مطلب یہاں پر ہے کے بارے میں، ان کا مطلب سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے؟ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ خمر کا مطلب ہوتا ہے نشہ، نشہ آور جو نشے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ والمیسر، وا مطلب اور، المیسر کا مطلب ہوتا ہے جوا۔ ملا کر کے لکھنے کی وجہ سے الف کا جو زبر تھا وہ ہٹ گیا اور واؤ کو لام سے ڈائریکٹ ملا دیا گیا، والمیسر ہو گیا۔ ورنہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا دیا ہوں کہ یہ کتابت کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی لکھنے رائٹنگ کے قاعدے میں آتا ہے وا اور المیسر جب ملائیں گے تو الف کا جو زبر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، اور والمیسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خمر میں بھی یہی چیز ہے جو ہم نے آپ کو بتائی۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ مطلب سوال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی یہ کیا ہے، کیونکہ اس کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی آپ نے اس کو چھوا نہیں، اور جو بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کو فوری، اگر پہلے ایسا کرتے بھی تھے تو فوری طور پہ چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے اندر شراب جو ہے فوری طور پہ، یعنی ایک حکم کے ساتھ حرام نہیں ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اور وہ حرام ہو جائے ایک ہی بار میں، ایک حکم کے ساتھ یہ حرام نہیں ہوا ہے، بلکہ دو تین یعنی کئی مرحلے میں اس کو جو ہے حرام کیا گیا ہے۔ ایک مرحلے میں اس سے جو ہے تو تھوڑا نفرت دلائی گئی، اور ایک مرحلے میں یہ کہا گیا کہ بھائی اگر آپ شراب پیے ہیں تو نماز کے قریب مت جائیے، اس دوران جب نشہ اتر جائے تب آپ نماز کے دوران نماز پڑھنے کے لیے جائیے۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مکمل حرام کر دیا۔ تو یہ یعنی سورہ بقرہ کے اندر جو ہے آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ مکمل طور پہ حرام کی طرف یعنی اشارہ نہیں تھا، یعنی مکمل حرام کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ اشارہ ضرور تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے بچو، اور یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے ضرور یہ حرام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آنے والے وقت میں حرام کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اکثر جو ہے شراب وغیرہ کے بارے میں پوچھتے تھے، کچھ لوگ چاہتے بھی تھے کہ یہ چیز ختم ہو جائے مکمل طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ نشے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جوا بھی کھیلتے تھے اس زمانے میں، اور ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے جوا وغیرہ، قمار بازی جو ہے یہ بہت عام ہے، ہر زمانے میں دیکھیں، آج بھی دیکھیں گے، کیونکہ جوئے کے اندر کیا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور کتنا بھی اس پر منائی لگا دی جائے، کتنا بھی اس کو حرام قرار دے دیا جائے، کتنا بھی اس پر پابندی لگا دی جائے، لیکن لوگ چوری چھپکے ہی صحیح کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک بہترین مذہب اور اسلامی شریعت جو ہے لوگوں کی امن سکون کے لیے اس دنیا میں آئی، اسلامی شریعت، تو اسلامی شریعت نے اس کو مکمل طور پہ حرام کیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، اور اس میں جو بھی ملوث ہے اس کے لیے سزا مقرر ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو اسلامی ممالک ہیں ان ممالک کے اندر ان چیزوں سے پرہیز ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا مال محفوظ ہے، لوگوں کی جان محفوظ ہے، اور لوگوں کے گہنے زیورات وغیرہ محفوظ ہے۔
ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جوا جو ہے بہت بعض لوگوں کا تو مذہبی کام ہے یہ. کچھ مذہب ایسے ہیں، ریلیجن ایسے ہیں جہاں پر یہ مذہبی کام مانا جاتا ہے، یعنی جوا کھیلنا ایک دھارمک کام ہے. ایسا بھی ہے بہت جگہ پر آپ دیکھیں گے. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں، جب آپ دھرموں کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے، دوسرے دھرموں کے بارے میں، تو آپ کو یہ سب چیز ملے گی کہ پتہ یہ چلے گا کہ بعض دھرم ایسے ہیں کہ ان کا یعنی شراب پینا، جوا کھیلنا وہ ان کا دھرم ہے، اگر نہیں کریں گے تو ان کا جیسے دھرم پورا نہیں ہوا ایسا ہو جاتا ہے. تو شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، فی مطلب میں، ہما ان دونوں میں، اصل میں ہما تھا، یہ فی کی وجہ سے ہما ہو گیا. ان دونوں میں یعنی خمر میں، شراب میں اور جوئے میں، اسم گناہ ہے، یعنی یہ سب گناہ کے کام ہیں. فیہما اسم کبیر، اس میں بہت گناہ ہے. کبیر مطلب بڑا، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. و منافع للناس، اور و مطلب اور، منافع مطلب فائدہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر. و اسمہما، اب فائدہ کیا ہے آپ دیکھیں گے. جوا وغیرہ کھیلو تو جب جیت جاتا ہے آدمی تو کتنا پیسہ اس کے پاس ہو جاتا ہے، سب کا نوچ لیتا ہے. جو ہارتا ہے سارے لوگ کا پیسہ اس کو مل گیا، وہ سارے پیسے کا مالک ہو گیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. لیکن وہ جوا کھیل کر کے جیتنے کی وجہ سے ساری چیزوں کا مالک بن گیا. وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو گیا، لیکن پھر وہ گھاٹا بھی اٹھاتا ہے، اس کا بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے وہ. شراب وغیرہ کے اندر وقتی طور پہ آپ دیکھیں گے تو فائدہ ہوتا ہے. انسان کو نشہ آ گیا، وہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے دور ہو گیا وہ. لیکن جب نشہ اترتا ہے تو پھر جو پریشانیوں سے وہ دور ہونے کے لیے وہ پیا ہے، اب وہی پریشانی ڈبل ٹربل ہو کر اس سامنے آ گئی. جسم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو نیند آ جائے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کی زندگی تباہ کر دے گی. اس کی معاشرتی زندگی تباہ و برباد کر دے گی. اس کا گھر، اس کا مکان برباد کر دے گا، کچھ بھی اس کو بچے گا نہیں. اور بہت ہی تکلیف والی زندگی اس کو اٹھانا پڑے گا، بہت تکلیف والی زندگی اس کو گزارنا پڑے گا. اور ہمیشہ وہ جو ہے اپنے مال اور دولت اور اپنی پراپرٹی کو برباد کرتا رہے گا ان چیزوں میں. اور سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ شراب پینے کے بعد لڑائی جھگڑا کرنا، ماں کو ماں نہیں سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الخمر ام الخبائث، یعنی شراب جو ہے وہ برائیوں کی ماں ہے. ساری برائیاں اسی سے ہوتی ہے. بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں، آدمی شراب پی کے گھر میں آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، پیسہ نہیں رہتا ہے، پورا پیسہ برباد کر دیتا ہے، بیوی سے جا کر کے پیسہ مانگتا ہے اور جا کر کے شراب پیتا ہے، زندگی تباہ و برباد اپنی کیے رہتا ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ، وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے. یعنی جو فائدہ تم دیکھ رہے ہو نا، تو اس سے کہیں زیادہ اس کی جو برائی ہے وہ زیادہ بڑی ہے. تو بڑی بڑی برائیوں کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ برائیوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ تم فائدے کی طرف دیکھ رہے ہو. جبکہ اس کا گناہ بھی ایک تو اللہ کی نافرمانی ہے. یہ سب اشارہ ہے کہ اب شراب حرام ہو. اس کی کچھ دن بعد شراب مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حرام کر دی تھی. جب یہ آیتیں نازل ہونے لگی تو تقریباً لوگ شراب سے بچنے لگے تھے، کیونکہ گناہ کا لفظ آ گیا نا کہ اب اس میں گناہ ہے. تو من نفع، ان دونوں کے فائدے سے کہیں زیادہ گناہ ہے. تو دیکھیے اس طریقے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. اور ہر نشہ آور چیز دھیرے دھیرے، یہ تو یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ بات ہوئی، دھیرے دھیرے اسلام نے ہر نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دے دیا. حتیٰ کہ صحت کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس کو بھی حرام قرار دے دیا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر بہت رحم کرتا ہے. تو دیکھیے بیڑی، سگریٹ یا اسی طریقے کی ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ سب مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے، اس کو حرام کہا جاتا ہے. تو بیڑی، سگریٹ ہے، پان مسالہ جو تمباکو ہے، یا جس سے نشہ آتا ہے، ہلکا سا بھی اگر نشہ کوئی چیز میں آتا ہے تو وہ حرام ہے. خمر یعنی شراب کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن خمر کہتے کسے ہیں؟ صرف شراب کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو عقل کو ادھر ادھر کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خمر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ما خامر العقل، جو عقل کو زائل کر دے،
عقل کو زائل کر دے، برباد کر دے، ہٹا دے۔ جو عقل ہوتا ہے نا، دماغ ہوتا ہے، جو دماغ ہے اس پر پردہ ڈال دے، اس کو کہتے ہیں خمر۔ تو ہر وہ چیز جو دماغ پہ پردہ ڈال دے وہ جو ہے خمر ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، وا مطلب اور، یسألون وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کا مطلب آپ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وا مطلب اور، یسألون وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کا مطلب آپ سے، وہ لوگ سوال کرتے ہیں مطلب مسئلہ پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون کیا کچھ، ينفقون وہ لوگ خرچ کریں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے بارے میں بار بار کہتے تھے، تو وہی بات وہ لوگ سوال کرتے تھے، کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ یہ جو آیت ہے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا، ٹھیک ہے، اور نفلی جو صدقات وغیرہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی یہاں پر اشارہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل العفو، قل مطلب کہہ دیجئے، العفو مطلب زائد از ضرورت، ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قل ہے اصل میں، یہ ملانے کے لیے لام کے جزم کو زیر سے بدل دیا گیا، یہ لکھنے کے قاعدے میں، کتابت کے قواعد میں سے ہے۔ قل العفو، کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد جو ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، مطلب جو ضرورت ہے تمہارے پاس بس وہی ہے تمہارا، اور اس سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ سب دوسرے کا ہے، وہ تمہیں دوسرے کو یعنی ضرورت مندوں کو دینا پڑے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ سب کچھ، جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا سب کچھ اٹھا کر کے خرچ کر دیے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو اپنے سامنے رکھیے، آگے آنے والے اگر اندیشے کچھ ہیں، آگے آنے والے کچھ خرچے ہیں تو اس کو بھی سامنے رکھیے، سامنے رکھ کر کے اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیجیے، اور جو ضروری چیزیں ہیں لوگوں کو جو دینا عطا کرنا ضروری ہے، ان ضروری چیزوں کو ضرور بضرور دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ سامنے والا بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے اور ہمارے پاس پیسہ بھرا پڑا ہے اور ہم اس کو پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ضروری جو چیز ہے خرچ کرنے کی وہ ضرور دیجیے۔ تو یہ ہے عفو کا مطلب، ضرورت سے زیادہ، ورنہ خود قرآن نہیں منع کیا ہے کہ آپ اتنا بھی خرچ مت کرو کہ آپ فقیر بن جاؤ۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ایسا نہ کرو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل باندھ لو اپنے گلے تک کہ ایک روپیہ بھی، ایک آنا بھی اس میں سے نکلے نہ، اور نہ تو پورا ہاتھ، دونوں ہاتھ کھول دو ایک دم کہ جو ہے سب چلا جائے، پھر تم ہی فقیر بن جاؤ، تمہیں ہی پریشانی ہو، ایسا یعنی دونوں راستے میں سے کوئی راستہ نہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ راستہ جو آپ کو سیدھے لے کر کے جائے، کدھر لے کر کے جائے، آپ کو جنت کی طرف لے کر کے جائے، اور آپ کے پاس بھی مال رہے اور آپ خرچ بھی کریں، دوسروں کا بھی ساتھ دیں، ایسا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ مطلب اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی واضح کرتا ہے، لکم تم لوگوں کے لیے آیات، آیتیں،
اور ملانے کے لیے میم پر پیش دے دیا گیا لکم الآیات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ تتفکرون مطلب تم لوگ غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دونوں جہاں کے بارے میں سوچو۔ اور جب زکوٰۃ کا حکم واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تو اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمیں اتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے وہ۔ لیکن نفلی صدقات بھی ہمیشہ رہے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نے زکوٰۃ دے دیا، میرے سامنے کوئی بھوکا پیاسا مر رہا ہے تو ہم اسے کچھ نہیں دیں گے، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ جو نفلی یعنی جو ایڈیشنل صدقہ خیرات ہوتا ہے، جو زائد صدقہ خیرات ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے اوپر حالات کے حساب سے لازم ہے، گرچہ آپ نے زکوٰۃ وغیرہ پہلے دے دی ہے، ادا ہو گئے ہیں، پھر بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وا مطلب اور یسألون، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الیتامى، یتیم کی جمع ہے یتامہ، ان مطلب کے بارے میں، یتامہ مطلب یتیم، یتیموں کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے سے بالکل منع کر دیا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قرآن میں یہ کہا گیا سورہ نساء کے اندر، تو لوگ یتیموں کا مال بالکل ٹچ کرنے سے بھی ڈرنے لگے۔ یعنی اب جیسے کوئی انسان ہے، اس کے انڈر میں، اس کے کفالت میں یتیم ہے، اب یتیم اس کا باپ کچھ چھوڑ کر کے مرا ہے، تو اب وہ جو چیزیں جو چھوڑ کر کے اس کا باپ مرا ہوا ہے، تو اب اس کو ٹچ کرنے سے بھی جو ہے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ سامان سڑ بھی جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی کفالت کر رہے ہو اور مل جل کر کے کچھ اس میں سے اگر لے رہے ہو ضرورت کے تحت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسراف نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے مال کا، یعنی مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، مال اس کا برباد نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رہنا ضروری ہے۔ تو یہ لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے، ان لوگوں کی اصلاح کا خیال کیجئے، اور یعنی اصلاح سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کا جو مال دولت ہے صحیح استعمال ہو، تاکہ وہ آنے والے وقت میں کامیاب انسان بن سکیں اور ان کا مال ضائع نہ ہو، اس پر زیادہ دھیان دیجیے۔ ان کا مال استعمال کر کے ان کو پڑھائیے لکھائیے، ان کے کھانے پینے کا یا آگے کی زندگی کا جو انکم کا سورس ہے اس کے لیے آپ کام کیجیے، یہ یتیموں کے ساتھ آپ کیجیے۔ اور وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، وا مطلب اور، ان مطلب اگر، تُخَالِطُوهُمْ تم ملا لو انہیں، یعنی وہ جو مال دولت ہے اس میں سے کچھ اگر تم ملا لو، مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت، یعنی ان کی دیکھ بھال کے عوض میں اگر کچھ اس میں سے نارملی ملا جلا کے کھا پی لیتے ہو تو کوئی دقت نہیں ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، فا مطلب پس، اخوان مطلب بھائی، کم مطلب تم لوگوں کے، تو پس وہ تم لوگوں کے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور کون ظلم کر رہا ہے، کون ان کے مال دولت کو نوچ رہا ہے، کون نہیں نوچ رہا ہے، کون ظلماً ان کا مال لے رہا ہے، کون اصلاح کے طور پہ ان کے مال کا استعمال کر رہا ہے ان کے فائدے کے لیے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، وا مطلب اور، اللہ مطلب اللہ، یعلم مطلب جانتا ہے، المفسد یعنی فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، یعنی اصلاح کرنے والے اور فساد کرنے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، وا مطلب اور، لو مطلب اگر، شاء اللہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا، لأعنتکم البتہ تم لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا، لا مطلب البتہ، اعنت مشکل میں ڈال دیتا، کم یعنی تم لوگوں کو، یعنی اس ذریعے سے تم لوگوں کو مشکل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تمہارے لیے آسانی کی کہ نہیں، جو ضرورت کے تحت ہے اگر تم کفالت کے طور پہ کچھ لے دیتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، انا مطلب بے شک، اللہ مطلب اللہ، عزیز مطلب بہت زبردست، حکیم مطلب خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ اتنی آیتیں آج رہیں گی، باقی اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ لوگ تفسیر کی کتابوں کو بھی پڑھیے، بڑے بڑے علماء نے جو لکھا ہے، تاکہ علم میں اور اضافہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔